غزہ میں 2 سال تک اسرائیل کی مسلسل اور بے رحمانہ بمباری کے نتیجے میں 70,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ اس تباہ کن صورتحال کے بعد گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے جنگ بندی قائم ہے، مگر اسرائیل اس جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسلط کی گئی اس جنگ نے جہاں غزہ کے ہزاروں فلسطینیوں سے ان کا سب کچھ چھین لیا، وہیں ماہرین کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس جنگ کا سب سے زیادہ سیاسی فائدہ اٹھایا ہے اور ان پر مسلسل یہ الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے جنگ کو طویل کیا، لوگوں کو شہید کیا، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب ان کے خلاف اسرائیل میں کرپشن کے مقدمات چل رہے ہیں۔ اور اب غیر معمولی طور پر نیتن یاہو نے اپنے خلاف جاری انہی کرپشن کے مقدمات میں صدارتی معافی کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں نیتن یاہو کے وکلاء نے اسرائیلی صدر کو ایک خط لکھ دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کو اسرائیلی صدر سے طویل عرصے سے جاری اپنے کرپشن کیس میں معافی کی درخواست کی ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ فوجداری کارروائیاں ان کی حکمرانی میں رکاوٹ بن رہی ہیں اور معافی اسرائیل کے لیے بہتر ہوگی۔ نیتن یاہو جو ملک کے سب سے زیادہ عرصے تک وزیر اعظم رہے ہیں، وہ رشوت، فراڈ اور اعتماد شکنی کے الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ نیتن یاہو کے وکلاء نے اسرائیلی صدر کو بھیجے گئے ایک خط میں کہا ہے کہ وزیر اعظم اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ قانونی کارروائیاں ان کی مکمل بریت پر ختم ہوں گی۔ اس حوالے سے نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ میرے وکلاء نے آج اسرائیلی صدر کو معافی کی درخواست بھیجی ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ جو بھی ملک کی بھلائی چاہتا ہے وہ اس اقدام کی حمایت کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق 5 سال سے ان مقدمات کا سامنا کرنے والے نیتن یاہو اور ان کے وکلاء نے خط میں کسی قسم کے جرم کا اعتراف بھی نہیں کیا، جبکہ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لاپیڈ نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کو جرم تسلیم کیے، اس پر شرمندہ ہوئے اور فوراً سیاست سے ریٹائر ہوئے بغیر معافی نہیں دی جانی چاہیے۔ رائٹرز کے مطابق اسرائیل میں عام طور پر معافی صرف قانونی کارروائی مکمل ہونے اور ملزم کے سزا یافتہ ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ نیتن یاہو کے وکلاء نے دلیل دی ہے کہ صدر عوامی مفاد کے پیش نظر مداخلت کر سکتے ہیں تاکہ تقسیم کو کم کیا جا سکے اور قومی اتحاد کو مضبوط کیا جا سکے۔ اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ کے دفتر نے اس درخواست کو غیر معمولی اور اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ذمہ داری اور خلوص کے ساتھ اس درخواست پر غور کریں گے۔ نیتن یاہو کے اس خط کے خلاف کل تل ابیب میں اسرائیلی صدر کی رہائش گاہ کے باہر ایک بڑا احتجاج بھی کیا گیا، جس میں مظاہرین نے نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ واضح رہے کہ نیتن یاہو پچھلے 5 سال سے کرپشن کے 3 مختلف مقدمات میں اسرائیلی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، جن میں رشوت، فراڈ اور اعتماد شکنی کے الزامات شامل ہیں۔ ایک کیس میں نیتن یاہو اور ان کی بیوی سارا پر الزام ہے کہ انہوں نے ارب پتی افراد سے سیاسی فائدوں کے بدلے $2,60,000 سے زیادہ مالیت کے مہنگے تحفے قبول کیے، جن میں مہنگے سگار، جیولری اور شیمپین شامل ہیں، جبکہ دیگر 2 کیسز میں نیتن یاہو پر الزام ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے 2 میڈیا اداروں سے اپنے حق میں بہتر کوریج حاصل کرنے کی کوشش کی۔